ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. رواه مسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ رمضان کا درس نمبر 11 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس درس میں انشاءاللہ ہم رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، حضرت ابو عثمان الہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے اور قدر کرتے تھے. ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ. اور علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں جہاں تک دن کی باتیں ہیں، جہاں تک دن کا معاملہ ہے، سال بھر کے دن میں سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے. اور جہاں تک راتوں کی باتیں ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری 10 دن سال بھر کے راتوں میں سب سے بہتر رات ہیں. یہ اس رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث جس کے راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھ کر یہ سنائی ہے. ایک حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے اور دوسری حدیث مسلم کی ہے. پہلے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا رمضان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احیا لیلہ، راتوں میں جاگا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، وشد مئزرہ، اور یکسو ہو کر کے کمر بستہ ہو کر کے خوب عبادتیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. اور دوسری حدیث مسلم کی جس میں فرمایا کہ یجتہد فی العشر الاواخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں اتنی محنتیں کرتے تھے عبادت کے اندر، ما لا یجتہد فی غیرہا، اتنی عبادتیں یا اتنی محنتیں غیر دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. یہ آخری عشرے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. لہٰذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اپنا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے اور ان کے لمحات کو ضائع کیے بغیر اس کا صحیح استعمال کر کے قرب الہی کی کوشش میں لگنا چاہیے. محترم ناظرین، رمضان کے آخری عشرے میں 2 خاص عبادتیں جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں جس میں مومن لگ جایا کرتا ہے. ایک ہے اعتکاف اور دوسرا ہے شب قدر کی تلاش میں لگنا، قدر کی رات کی تلاش میں لگنا. اعتکاف کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جو ہے بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف میں رہ جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی. ناظرین، ویسے تو آج کل کے حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے دنیا میں اور ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں اور اعتکاف کا جو معاملہ ہے وہ راست مسجد سے اس کا تعلق ہے. مسجد میں اعتکاف کا موقع نہیں ہے. یہاں پر ان لوگوں کی دل میں ایک کسک رہتی ہے، ایک تمنا رہتی ہے، بلکہ ایک امنگ رہتی ہے اور یہ تمنا اور یہ بے چینی رہتی ہے کہ مسجدیں بند ہیں، ہر سال ہم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اس سال ہمارے لیے موقع نہیں ہے. یہ بے چینی ان کے دل میں رہتی ہے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہر سال کی طرح ان کے دل میں اس سال بھی وہی تمنا جاگتی، وہی تمنا رہتی ہے کہ اس سال بھی کاش اگر مسجدیں کھلی ہوتی تو ہم اعتکاف میں بیٹھتے. تو یہ تمنا اگر ان کے دل کے اندر بے چینی رہتی اور یہ تمنا رہتا، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایسی ہی تمنا ان کے دل میں اس سال بھی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرنا چاہیے کہ
ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اس سال میں بھی اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ دے سکتا ہے۔ غرض محترم ناظرین، یہ مہینے کے اندر آخری عشرے میں، رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں جو ہے ایک اہم عبادت جو ہے اعتکاف ہے، جس کا معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور امت کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین دی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا جائے۔ اور دوسری اہم عبادت ہے وہ ہے لیلۃ القدر، قدر کی تلاش کرنا، قدر کی رات کی تلاش کرنا۔ لیلۃ القدر کتنی اہمیت کے حامل ہے، اس کو جو ہے قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بس یہی ایک چیز ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت کو جاننے کے لیے کافی ہے، بلکہ اور بھی آگے بڑھ کر کے کہا جائے تو اس لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور آگے اس لیلۃ القدر کے سلسلے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ اکبر۔ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم لے کر کے دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ احادیث میں یہاں تک باتیں آتی ہیں کہ اس رات میں اللہ کے اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین کھچاکھچ فرشتوں سے جو ہے بھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ اس رات کی اہمیت ہے، اس رات کی اہمیت کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں سال میں تو 83 سال 4 مہینے۔ ویسے 83 سال 4 مہینے کو محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمہ پر بہت وسیع نظر سے جو ہے دیکھنا چاہیے، اس کو 83 سال 4 مہینے میں محدود نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عرب کا معمول تھا کہ کبھی ایک لارج جو ہے ایک حساب کو اگر لگانا ہے تو 1000 کا اور 700 کا، اس طریقے سے جو حساب لگایا کرتے تھے۔ اسی سوچ کے مطابق اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین، اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس رات میں لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ میں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھ کر کے، اور جو عبادت ہے اس میں کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے بدلے کی نیت کے ساتھ میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں ناظرین، رات کی جب بات آتی ہے تو عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی شروعات جو ہے، یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں عموماً جو ہے ہمارے معاشرے میں لوگ لگتے ہیں کب سے؟ قیام اللیل کے بعد سے، یعنی تراویح کے بعد سے۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ رات کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ رات کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ مثال کے طور پر 21 میں، 23 میں، 25 میں اور 27 میں اور 29 میں، 29ویں راتوں میں، ان 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اب تلاش کب سے شروع کرنا ہے؟ 20ویں روزے کے افطار کے بعد سے، یعنی مغرب کی اذان کے بعد سے، سورج غروب ہونے کے بعد سے رات کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اسی وقت سے جو ہے اس رات کی تلاش میں لگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادتوں میں مشغول ہونا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا ہے، رب کے قرب کے ہر کام کو جو ہے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور رات کی شروعات قیام اللیل کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ رات کی شروعات آج کے مغرب کی اذان کے بعد سے جو ہے رات کی شروعات جو ہے ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ بات ہمارے سمجھ میں ہونی چاہیے۔ اور اس راتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ قیام اللیل کرنا چاہیے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ خاص ایک دعا بھی جو ہے سکھائی گئی ہے ترمذی میں، اور غالباً مسند احمد میں بھی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اگر ہم نے شب قدر کو پا لیا تو ہمیں
کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا بار بار جو ہے کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے رمضان کے آخری عشرے کے فضائل، قرآن مجید کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے اور غور کے ذریعے سے احادیثی کتابوں میں درج ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو رمضان کے آخری عشرے کے ہر لمحے کو ضائع نہ ہونے دے کر کے اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر خاص کر کے جب ہم عبادتیں کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رب کے قرب کی ہر کوشش کو، ہر عبادت کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر اس وبا سے عالم انسانیت کے بچاؤ کے لیے، نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص کر کے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کی قدر کرنے کی اور خاص کر کے رمضان کی آخری عشرے کی قدر کرنے کی اور اس میں لیلۃ القدر کی تلاش میں لگنے کی اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔